تم ہوا نہیں بن سکتے۔ ہوا نے جواب دیا، ہم دو بالکل مختلف وجود ہیں، یہ حقیقت نہیں ہے۔ لڑکے نے جواب دیا، میں نے کیمیاگری کا گر اپنے سفر کے دوران سیکھا۔ میرے اندر ہوا، صحرا، سمندر، فلک، ستارے اور غر سب کچھ موجود ہے۔ ہم ایک ہی ہاتھ کی تخلیق ہیں اور ہمارے اندر ایک ہی روح کار فرما ہے۔ میں تمہارے جیسا ہونا چاہتا ہوں اور دنیا کے ہر گوشے میں پہنچنا چاہتا ہوں۔ صحرا عبور کرنا چاہتا ہوں جس نے میرے خزانے کو ڈھانپ رکھا ہے، اور اس عورت کی آواز تک جانا چاہتا ہوں جس سے مجھے محبت ہے۔ میں نے ایک دن کیمیاگر کے ساتھ تمہاری گفتگو سنی تھی۔ ہوا بولی، وہ کہہ رہا تھا کہ ہر ایک چیز کی اپنی منزل ہے، لیکن آدمی کی منزل ہوا میں تحلیل ہونا نہیں ہے۔ مجھے یہ ہنر صرف چند لمحوں کے لیے سکھا دو۔ لڑکے نے التجا کی تاکہ مجھے انسانوں اور ہوا کی لامحدود صلاحیتوں کا اندازہ ہو سکے۔ ہوا کے تجسس میں اضافہ ہو چکا تھا۔ یہ ایسا واقعہ تھا جو آج تک کبھی نہیں ہوا تھا۔ وہ بھی اس بات میں دلچسپی رکھتی تھی، مگر اسے نہیں معلوم تھا کہ انسان کو ہوا میں کیسے تحلیل کرے، حالانکہ اسے بہت سی چیزوں پر عبور حاصل تھا۔ اس نے صحرا تخلیق کیا اور جہازوں کو سمندر میں ڈبویا، جنگلات کو ویران کیا اور موسیقی میں گونجتے ہوئے شہروں سے اس کا گزر ہوا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ وہ لامحدود ہے، لیکن پھر بھی لڑکے کا تقاضا تھا کہ ہوا کو اور بھی کچھ کرنے کی ضرورت ہے۔ اسی کا نام محبت ہے۔ لڑکا بولا، اس کا خیال تھا کہ ہوا نے درخواست منظور کر لی ہے۔ جب تم محبت کرتے ہو تو تم تخلیق کا ہر عمل انجام دے سکتے ہو۔ جب تم محبت کرتے ہو تو اس بات کی قطعاً ضرورت نہیں ہوتی کہ یہ معلوم کیا جائے کہ کیا ہو رہا ہے، کیونکہ سب کچھ تمہارے اندر ہی ہوتا ہے۔ حتیٰ کہ انسان اپنے آپ کو ہوا میں بھی تحلیل کر سکتا ہے اگر ہوا اس کی مدد کرے تو۔ ہوا ہمیشہ سے مغرور رہی تھی۔ لڑکے کی بات اسے ناگوار گزر رہی تھی۔ اس نے چاہا کہ وہ شدت سے چلے صحرا کی ریت کو اڑاتی ہوئی، لیکن اسے بھی یہ اقرار کرنا پڑا کہ دنیا کے ہر گوشے سے گزرنے کی طاقت رکھنے کے باوجود وہ انسان کو ہوا میں تحلیل کرنے سے قاصر تھی، کیونکہ وہ محبت سے لا علم تھی۔ دنیا کے سفر کے دوران میں نے لوگوں کو محبت کا ذکر کرتے سنا ہے اور نے سورج کی طرف گھورتے ہوئے دیکھا ہے۔ ہوا نے اپنی ناکامی پر تلخی سے کہا، شاید بہتر ہوگا کہ تم سورج سے مدد مانگو۔ ٹھیک ہے، تو پھر میری مدد کرو۔ لڑکا بولا، تمام فضا کو ریت کے طوفان سے اس طرح بھر دو کہ سورج اس میں ڈوب جائے، تاکہ میں آسمان کی طرف دیکھ سکوں اور سورج سے بات کر سکوں اپنی بنائی گنوائے بغیر۔ ہوا نے اپنی تمام تر طاقت کے ساتھ چلنا شروع کر دیا۔ تمام فضا ریت سے بھر گئی اور سورج ایک سنہری تھال کی مانند بن گیا۔ کیمپ میں کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ صحرا کے لوگ ہوا کی شدت سے واقف تھے۔ وہ لوگ اسے باد سموم کے نام سے جانتے تھے۔ اس کی شدت سمندر کے طوفان سے بھی زیادہ تھی۔ جانور تکلیف سے بلبلا رہے تھے اور خیمے اور ہتھیار ریت سے بھر چکے تھے۔ بہتر ہوگا کہ ہم یہ سب ختم کر دیں، بلندی پر کھڑے ایک کمانڈر نے سردار سے کہا۔ انہیں لڑکا مشکل نظر آ رہا تھا۔ اس کے نیلے ڈھاٹوں سے نظر آنے والی آنکھوں میں خوف تھا۔ ہاں، اسے روکیں، ایک اور کمانڈر بولا۔ میں خدا کی عظمت کا مظاہرہ کرنا چاہتا ہوں۔ سردار کے لہجے میں عقیدت تھی۔ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ ایک انسان کس طرح اپنے آپ ہوا میں تحلیل کر سکتا ہے۔ سردار نے دونوں کمانڈروں کے نام ذہن نشین کر لیے۔ وہ ان دونوں کو برخاست کرنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ اس کے خیال میں صحرا نشینوں کو کبھی خوفزدہ نہیں ہونا چاہیے۔ ہوا نے مجھے بتایا کہ تم محبت کے بارے میں جانتے ہو۔ لڑکا سورج سے مخاطب ہوا، اگر تم محبت کے بارے میں جانتے ہو تو تمہیں کائنات کی روح سے بھی ضرور آگاہی ہوگی، کیونکہ اس کی تخلیق بھی محبت سے ہوئی ہے۔ یہاں میں ہوں، سورج نے جواب دیا، میں کائنات کی روح کا آسانی سے نظارہ کر سکتا ہوں۔ یہ میری روح سے مخاطب ہوتی ہے۔ ہم دونوں مل کر زمین کو زندگی دیتے ہیں اور بھیڑوں کو سائے کی تلاش سکھاتے ہیں۔ زمین سے اتنی دوری پر میں نے محبت کرنا سیکھا ہے۔ مجھے معلوم ہے کہ اگر میں تھوڑا سا بھی زمین کے قریب آیا تو زمین پر موجود ہر چیز فنا ہو جائے گی اور روح کائنات ختم ہو جائے گی۔ اس لیے ہم مسلسل اس بات پر غور کرتے ہیں کہ ہر شے کو دوام کیسے دیں۔ میں زمین کو حرارت دیتا ہوں اس لیے کہ زمین کی بقا کے ساتھ میری اپنی بقا وابستہ ہے۔ تو پھر تمہیں محبت کے بارے میں بھی معلوم ہے؟ لڑکے نے سوال کیا۔ اور مجھے کائنات کی روح کا بھی پتہ ہے، کیونکہ ہم دونوں کائنات کے نہ ختم ہونے والے سفر کے دوران ہمیشہ محو گفتگو رہے ہیں۔ اس نے مجھے بتایا کہ اس کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اب تک صرف نباتات اور جمادات ہی یہ بات جانتے ہیں کہ تمام چیزوں کی اصل ایک ہے۔ نہ تو لوہے کو تانبا بننے کی ضرورت ہے اور نہ تانبے کو سونا بننے کی۔ ہر ایک کا اپنا ایک کام ہے، دوسرے سے بالکل منفرد۔ اور اگر وہ خالق جس نے سب تخلیق کیا ہے کائنات کی تخلیق کے 5ویں روز آرام کرتا تو کچھ بھی وجود میں نہ آتا
اور پھر تخلیق کا چھٹا روز بھی تو تھا۔ سورج نے اپنی بات جاری رکھی، تم بہت دانا ہو کیونکہ تم اس دوری سے ہر چیز کا مشاہدہ کرتے ہو، یہاں سے کوئی شے پوشیدہ نہیں ہے۔ لڑکا بولا، لیکن تم محبت سے بالکل ناواقف ہو۔ اگر تخلیق کا چھٹا دن نہ ہوتا تو انسان کا وجود بھی نہ ہوتا، تانبا ہمیشہ تانبا ہی رہتا اور سیسا ہمیشہ سیسا۔ یہ سچ ہے کہ ہر چیز کی اپنی منزل ہے اور ایک دن ہر چیز اپنی منزل پر پہنچ جائے گی، اس لیے ہر شے اپنے آپ کو کسی بہتر چیز میں تحلیل کرنے میں مصروف ہے تاکہ ایک روز اپنی منزل تک پہنچ جائے۔ جس روز ہر شے کائنات کی روح میں واپس ضم ہو جائے گی۔ سورج نے اس کے بارے میں غور کیا اور زیادہ شدت سے چمکنے کا ارادہ کیا۔ ہوا جو اب تک تمام گفتگو غور سے سن رہی تھی زیادہ شدت سے چلنے لگی تاکہ سورج لڑکے کی بینائی کو متاثر نہ کر سکے، اس لیے کیمیا گری مارز وجود میں آئی۔ لڑکے نے اپنی بات جاری رکھی تاکہ سب اپنے خزانے کو کھوج سکیں اور اپنی گزشتہ زندگی سے بہتر بن سکیں۔ سیسا اس وقت تک اپنا کردار ادا کرتا رہے گا جب تک دنیا کو سیسے کی ضرورت رہے گی، اور جب اس کی ضرورت نہیں رہے گی تو پھر سیسا سونے میں بدل جائے گا۔ اور یہی کیمیا گھر کرتے ہیں، وہ ہمیشہ بتاتے ہیں کہ جب ہم جو آج ہیں اس سے بہتر بننے کی کوشش کرتے ہیں تو ہمارے ارد گرد موجود ہر شے بہترین بن جاتی ہے۔ یہ تو صحیح ہے، لیکن تم نے یہ کیوں کہا کہ میں محبت سے ناواقف ہوں؟ سورج نے لڑکے سے پوچھا۔ کیونکہ محبت کا یہ تقاضا نہیں ہے کہ صحرا کی طرح ساکن رہیں، اور نہ ہی یہ محبت ہے کہ ہوا کی طرح آوارہ گردی کی جائے، اور نہ یہ کہ اوپر سے صرف دنیا کا نظارہ کرتے رہیں۔ تمہاری طرح محبت تو وہ طاقت ہے جو مسلسل ارتقاء کے عمل سے گزر رہی ہے اور روح کائنات کو تقویت دیتی ہے۔ جب مجھے پہلی بار روح کائنات تک رسائی ہوئی تو میرا خیال تھا کہ یہ ہر لحاظ سے مکمل ہے، لیکن پھر مجھے معلوم ہوا کہ یہ بھی دوسری مخلوق کی طرح ہے، اس میں بھی اپنی تمنائیں اور اپنے دکھ ہیں۔ یہ ہم ہیں، ہم انسان جو روح کائنات کی پرورش کرتے ہیں، اور یہ دنیا جس میں ہم رہتے ہیں یہ یا تو بہتر ہوگی یا پھر بربادی سے دوچار ہوگی۔ اس کا انحصار اس پر ہے کہ ہم خود بہتر بنتے ہیں یا زیادہ خراب، اور یہیں سے محبت کا کردار شروع ہوتا ہے، کیونکہ جب ہم محبت کرتے ہیں تو ہم بہتر سے بہترین ہونا چاہتے ہیں۔ تو پھر تم مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ سورج نے سوال کیا۔ مجھے تمہاری مدد کی ضرورت ہے تاکہ میں ہوا میں تحلیل ہو سکوں، لڑکے نے جواب دیا۔ کائنات میں مجھے سب سے دانا سمجھا جاتا ہے، لیکن میں بھی اس بات پر قدرت نہیں رکھتا کہ تمہیں ہوا میں تحلیل کر سکوں، سورج نے جواب دیا۔ تب پھر کون میری مدد کر سکتا ہے؟ لڑکے نے پوچھا۔ تم اس قلم سے سوال کرو جس نے یہ سب تحریر کیا ہے، سورج نے جواب دیا۔ ہوا خوشی سے اور بھی تیز چلنے لگی، خیموں کے کھونٹے اکھڑنے لگے اور جانوروں کی رسیاں ٹوٹنے لگیں۔ لوگ ایک دوسرے کا سہارا لینے لگے تاکہ ہوا میں اڑنے سے محفوظ رہیں۔ لڑکا قلم کی طرف متوجہ ہوا، اس نے محسوس کیا جیسے تمام کائنات خاموش ہو گئی ہو۔ تب اس نے قلم کو مخاطب کرنے کا ارادہ ترک کر دیا۔ اس کے دل میں محبت کا ایک طوفان موجزن تھا، اس نے دعا کرنا شروع کر دی۔ یہ وہ دعا تھی جو اس سے قبل اس نے کبھی نہیں مانگی تھی، کیونکہ یہ وہ دعا تھی جسے الفاظ کی ضرورت نہیں تھی۔ یہ نہ تو بھیڑوں کے ریوڑ پر تشکر کا اظہار تھا، اور نہ ہی کرسٹل کی دکان میں آمدنی بڑھانے کی خواہش کا اظہار، اور نہ ہی یہ التجا کہ اس کی محبوبہ اس کی منتظر رہے۔ اس خاموشی میں لڑکا سمجھ سکتا تھا کہ صحرا، سورج اور ہوا سب ہی اس قلم کی تحریر کو پہچانتے تھے اور اس پر دل و جان سے عمل پیرا بھی تھے۔ اسے معلوم تھا کہ نشانیاں پوری زمین اور پوری کائنات میں پھیلی ہوئی ہیں اور بظاہر ان کے وجود کی کوئی منطق سمجھ میں نہیں آتی۔ وہ دیکھ سکتا تھا کہ نہ صرف انسان بلکہ صحرا، ہوا اور سورج تک اپنی تخلیق کے مقصد سے لا علم تھے، لیکن خالق کے نزدیک ہر چیز کا ایک مقصد تھا۔ صرف اس کو اس چیز پر دسترس حاصل تھی کہ اگر وہ چاہے تو اس مندر کو صحرا میں بدل دے یا پھر آدمی کو ہوا میں تحلیل کر دے، کیونکہ یہ صرف اس کو ہی معلوم ہے کہ کس چیز کو کس وقت کس طرح سے ہونا چاہیے، تو وہ پورے نظام کے لیے خرابی نہیں بلکہ بہتری کا سبب ہوگی۔ اور اسے ہی معلوم ہے کہ ایک عظیم مقصد کے تحت تخلیق کے 6 روز صرف ایک نقطے میں مرکوز ہو کر کار عظیم بن گئے تھے۔ لڑکے نے روح کائنات پر غور کیا تو اسے محسوس ہوا کہ یہ خالق کی روح کا ایک پرتو تھا اور وہ خود بھی اس کا پرتو تھا۔ اسے یقین ہو گیا کہ وہ بھی ایک لڑکا بھی محیر العقول کارنامے سر انجام دینے پر قدرت رکھتا تھا۔ باد سموم اس سے قبل کبھی اتنی شدت سے نہیں چلی تھی۔ کئی نسلوں تک عرب میں ایک لڑکے کے چرچے گونجتے رہے جس نے اپنے آپ کو ہوا میں تحلیل کر لیا تھا اور ایک فوجی کیمپ کو تباہ کر دیا تھا۔ جب باد سموم تھم چکی تو ہر ایک نے لڑکے کو اس جگہ تلاش کیا جہاں وہ تھوڑی دیر قبل کھڑا تھا، لیکن اب وہ موجود نہیں تھا۔ وہ کیمپ کی دوسری جانب ریت میں دبے ہوئے خیمے کے قریب کھڑا تھا۔
تمام لوگوں پر ایک انجانا سا خوف طاری تھا، مگر دو آدمی مسلسل مسکرا رہے تھے۔ کیمیا گر اس لیے کہ اسے ایک قابل شاگرد مل گیا تھا، سردار اس لیے کہ شاگرد نے خدا کی عظمت کو پہچان لیا تھا۔ اگلے روز قبیلے والوں نے کیمیا گر اور لڑکے کو الوداع کیا۔ ان کے ساتھ ایک محافظ دستہ روانہ کیا گیا تاکہ وہ اس کی منزل تک انہیں بحفاظت پہنچا سکے۔ پورا دن وہ لوگ محو سفر رہے۔ دوپہر کے بعد وہ ایک خانقاہ کے پاس پہنچے۔ کیمیا گر نے گھوڑے سے اترتے ہوئے محافظ دستے کو واپس جانے کی اجازت دے دی۔ اس سے آگے تم اکیلے جاؤ گے؟ کیمیا گر نے لڑکے کو مخاطب کیا۔ تم احرام سے صرف 3 گھنٹے کی مسافت پر ہو۔ بہت شکریہ، لڑکا بولا، آپ نے مجھے عالمگیر زبان سکھائی۔ میں نے صرف اس چیز کو خریدا ہے جو تمہارے اندر پہلے سے موجود تھی۔ کیمیا گر نے خانقاہ کے دروازے پر دستک دیتے ہوئے جواب دیا۔ کالے لباس میں ملبوس ایک راہب باہر آیا۔ دونوں کچھ دیر تک غیر مانوس زبان میں محو گفتگو رہے اور پھر کیمیا گر نے لڑکے کو اندر آنے کو کہا۔ میں نے تھوڑی دیر کے لیے اس کا باورچی خانہ استعمال کرنے کی اجازت مانگی ہے۔ کیمیا گر مسکرایا۔ وہ دونوں باورچی خانے میں داخل ہوئے۔ کیمیا گر نے چولہا روشن کیا جبکہ راہب سیسا لے کر آیا۔ کیمیا گر نے یہ سیسا چولہے پر لوہے کے برتن میں رکھ دیا۔ تھوڑی دیر بعد سیسا پگھلنے لگا۔ کیمیا گر نے اپنے تھیلے سے پیلا انڈا نکالا اور اس سے بال برابر چھلکا اتارا۔ اسے موم میں لپیٹ کر برتن میں ڈال دیا۔ مرکب لال رنگ اختیار کر گیا، خون سے مشابہ۔ کیمیا گر نے برتن چولہے سے اتارا اور ٹھنڈا ہونے کے لیے ایک جانب رکھ دیا۔ اس دوران وہ راہب کے ساتھ قبائلی جنگ پر گفتگو کرتا رہا۔ میرا خیال ہے کہ یہ لڑائی طویل عرصے تک جاری رہے گی، کیمیا گر بولا۔ کیمیا گر پریشان تھا۔ تمام قافلے غزہ میں رکے ہوئے تھے اور جنگ کے ختم ہونے کا انتظار کر رہے تھے۔ ہونا وہی ہے جو خدا کی منشا ہے، راہب نے جواب دیا۔ بالکل، کیمیا گر بولا۔ جب مرکب ٹھنڈا ہو چکا تو راہب اور لڑکے کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ سیسے نے برتن کی شکل اختیار کر لی تھی، مگر اب وہ سیسا نہیں تھا بلکہ سونے میں بدل چکا تھا۔ کیا میں بھی کسی روز ایسا کر سکوں گا؟ لڑکے نے اشتیاق سے کیمیا گر سے سوال کیا۔ یہ میری منزل تھی، تمہاری نہیں ہے، کیمیا گر نے جواب دیا۔ میں صرف تمہیں یہ دکھانا چاہتا تھا کہ ایسا ممکن ہے۔ کیمیا گر سونے کے 4 ٹکڑے کیے۔ یہ آپ کے لیے ہے، اس نے ایک ٹکڑا راہب کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ مسافروں کے لیے آپ کی میزبانی کا صلہ، لیکن یہ تو میرے لیے بہت زیادہ ہے، راہب نے جواب دیا۔ دوبارہ ایسا کبھی مت کہیے گا، زندگی سن رہی ہے اور آئندہ کہیں آپ کو کم حصہ نہ مل جائے۔ یہ تمہارا حصہ ہے، کیمیا گر نے ایک ٹکڑا لڑکے کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ لڑکے نے بھی یہ کہنے کا ارادہ کیا کہ یہ اس کے لیے بہت زیادہ ہے، لیکن وہ کیمیا گر کی بات سن چکا تھا، اس لیے خاموش رہا۔ اور یہ میرے لیے ہے، سفر کے لیے زادرہ، اس نے سونے کا 4تھا ٹکڑا راہب کے حوالے کرتے ہوئے کہا۔ یہ لڑکے کا حصہ ہے اگر اسے کبھی ضرورت پڑے تو، لیکن میں تو اپنے خزانے کی تلاش میں جا رہا ہوں، لڑکا بولا، اور میں اس کے بہت قریب پہنچ چکا ہوں۔ مجھے یقین ہے کہ تم اس تک ضرور پہنچ جاؤ گے، کیمیا گر نے جواب دیا۔ تو پھر یہ سونا کیوں؟ کیونکہ تم 2 دفعہ اپنا سرمایہ کھو چکے ہو، ایک دفعہ ایک چور کے ہاتھوں اور دوسری دفعہ سردار کے ہاتھوں۔ میں ایک ضعیف العقیدہ عرب ہوں اور مجھے اپنی روایات پر اعتماد ہے۔ ایک روایت ہے کہ ہر وہ چیز جو ایک دفعہ واقع ہوتی ہے وہ دوبارہ نہیں ہو سکتی، لیکن اگر کوئی چیز دوبارہ واقع ہوتی ہے تو پھر وہ یقیناً تیسری بار بھی ضرور ہوگی۔ دونوں گھوڑوں پر سوار ہو گئے۔ میں تمہیں خوابوں کی ایک کہانی سنانا چاہتا ہوں، کیمیا گر بولا۔ لڑکا اپنا گھوڑا کیمیا گر کے قریب لے آیا۔ قدیم روم میں شہنشاہ تبریز کے دور میں ایک نیک انسان تھا جس کے 2 بیٹے تھے۔ ان میں سے ایک فوج میں ملازم تھا، فوجی کو ملک کے دور دراز علاقوں میں تعینات کیا گیا تھا، جبکہ دوسرا بیٹا شاعر تھا جو اپنی خوبصورت شاعری سے پورے روم کو منور کرتا تھا۔ ایک رات اس آدمی نے خواب دیکھا، ایک فرشتہ اس کے پاس آیا اور اسے بتایا کہ اس کے ایک بیٹے کے چرچے رہتی دنیا تک قائم رہیں گے۔ وہ آدمی جب خواب سے جاگا تو بہت خوش تھا کہ قدرت اس پر مہربان ہے اور اسے اس بات سے آگاہ کیا تھا جس پر کسی بھی باپ کو فخر ہوتا ہے۔ کچھ عرصے بعد وہ آدمی ایک بچے کو گاڑی کے نیچے آنے سے بچاتے ہوئے فوت ہو گیا۔ کیونکہ وہ نیک آدمی تھا اس لیے وہ سیدھا جنت میں گیا۔ وہاں اس کی ملاقات اس فرشتے سے ہوئی جس سے وہ خواب میں ملا تھا۔ تم نے کیونکہ زندگی خدا کے بتائے ہوئے طریقوں پر گزاری ہے، اس لیے میں تمہاری ایک خواہش پوری کر سکتا ہوں، فرشتے نے کہا۔ میری زندگی بہت پرسکون تھی۔ جب تم میرے خواب میں آئے تو مجھے احساس ہوا کہ میری کوششوں کا اجر مجھے مل گیا تھا، کیونکہ میرے بیٹے کی شاعری رہتی دنیا تک پڑھی جائے گی، اور یہ کسی بھی باپ کے لیے فخر کا باعث ہے کہ اس کی اولاد اس کے لیے باعث عزت بنے۔ میں آنے والے وقت میں اس کا چرچا دیکھنا چاہتا ہوں۔